فاروق صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے جی مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا روز کاٹنی چاہیے یا جمعے کے دن کاٹنی چاہیے؟ نیز پوری صاف کر دینی چاہیے یا صرف لبوں کے اوپر سے کاٹنا چاہیے؟ دیکھیں، واجب درجہ یہ ہے کہ ہونٹ جو ہے نا، آپ کے اوپر والے ہونٹ کا جو کنارہ ہے وہ کھلا رہے. اتنی مونچھیں آپ کاٹ کے چھوٹی کریں کہ ہونٹوں کا کنارہ آپ کا بہرحال کھلا رہے. پھر بے شک آپ سائڈوں سے جتنی چاہیں بڑھا لیں، لمبی لمبی مونچھیں رکھ لیں یہاں سے، لیکن ہونٹ کا کنارہ کھلا رہنا چاہیے. اگر ہونٹ کا کنارہ ڈھک جاتا ہے تو پھر یہ ناجائز میں آ جائے گا. باقی کتنے دن میں کاٹنی چاہیے، آپ وہ جب کنارہ ڈھکنے لگے آپ کاٹ لیں اس کو. افضل تو یہی ہے کہ جمعے کے دن مسلمان نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں، اپنی زینت اختیار کرتے ہیں. افضل جمعے کا دن ہے ہر ایسے کام میں جس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہو، لیکن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. تو یہ تو واجب درجہ ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ مونچھیں حدیث میں آتا ہے احف الشوارب. احفا عربی میں کہتے ہیں استیصال، یعنی مبالغہ کرنا کاٹنے میں. تو افضل یہی ہے کہ مونچھوں کو مکمل کاٹ دیا جائے. بلیڈ سے کاٹنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ کینچی سے تراش کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں، تو وہ زیادہ افضل طریقہ ہے. جھینگا حرام سمجھنے کے باوجود کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو کہ جھینگا حرام ہے لیکن وہ اسے کھاتا ہے تو کیا یہ مردار کے مشابہ ہے اور اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی؟ عادل صاحب آسٹریلیا سے. دیکھیں عادل صاحب، جھینگا اختلافی مسئلہ ہے. تینوں ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی کے نزدیک سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی مخلوق حلال نہیں ہے. تو جھینگا چونکہ مچھلی میں داخل نہیں ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک جھینگا کھانا جائز نہیں ہے. اور دلائل دونوں طرف ہیں. امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں کہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ٹڈی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار حرام ہے. تو سمندر سے جو بھی جانور نکلتا ہے ذبح نہیں کیا جاتا، تو سب مردار ہی کے حکم میں ہے. اور یحرم علیہم الخبائث قرآن میں آتا ہے، خبیث چیزیں تم پر حرام نبی نے کر دی ہیں، نبی حرام کر دیں گے. تو سمندر میں اگر ہر مخلوق کو ہم حلال کہہ دیں مچھلی کے علاوہ بھی، تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے وہ سب حلال قرار دینا پڑے گا، حالانکہ وہ تو انسانی طبیعت کو گھن آتی ہے اس کو کھاتے ہوئے. تو اس لیے اس میں دلائل کے لحاظ سے امام حنیفہ کا قول بہت راجح ہے. لیکن بہرحال مجتہدین کا جب اختلاف ہوتا ہے نا، تو اس میں جو خود مجتہد ہو وہ دلائل میں غور کرے گا اور جس طرف اس کی رائے جائے گی وہ اس پر عمل کرے گا. اور جو مجتہد نہ ہو وہ تقلید کرے گا کسی مجتہد کی. تو ایک فقہ کی تقلید کرنی چاہیے، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں تو اے ٹو زیڈ فالو کریں. یہ نہیں کہ جو آسان چیزیں فقہ شافعی میں مل رہی ہیں وہ شافعی سے لے لی، کچھ آسان چیزیں فقہ حنبلی سے مل رہی ہیں وہاں سے لے لیں، اور جو مشکل چیزیں فقہ حنفی کی تھی وہ چھوڑ دیں. تو یہ طریقہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے. اجماع خود ایک شرعی دلیل ہے. تو اس لیے جب کسی چیز کو فالو کریں تو پراپر طریقے سے فالو کریں، نہیں کریں تو پھر اس کو چھوڑ دیں آپ. تو ایک فقہ کو فالو اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ انسان خواہشات کا غلام نہ بنے کہ کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا، کچھ وہاں سے لے لیا. ایک چیز کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ جھینگے سے آپ اجتناب کریں. البتہ اس میں وہ مردار کے حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے، اور 40 دن یہ کہنا کہ نماز قبول نہیں ہوگی یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ عام جو مردار ہے یا کتا اور یہ جو دوسرے جانور ہیں بلی، یہ تو اس کی تو حرام ہونے پر اتفاق ہے نا عالم اسلام کا، تمام فقہا کا. تو ان کے کھانے میں جو گناہ ہے وہ بہرحال جھینگا کھانے میں اس درجے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اختلاف ہے اس مسئلے میں. تو اس لیے جھینگے سے آپ اجتناب کریں، ناجائز ہے. ہماری رائے تو یہی ہے اور دلائل میں ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی جھینگا کھاتا ہے تو اس پہ وہ کتے بلی کھانے والے حکام جاری نہیں ہوں گے. اللہ نے چاہا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ باقی تینوں ائمہ وہ ایک طرف ہیں. تو لیکن یہ کہ اس سے انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. ایک فقہ کو فالو کرنا اسی وجہ سے ضروری ہے. لیکن اس پر بہرحال مردار کے حکام جاری نہیں ہوں گے. اس کو کتا بلی کھانا والا یا مردہ کھانے والا نہیں، مردار کھانے والا نہیں کہا جائے گا، اور نماز قبول انشاءاللہ ہو جائے گی.